مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان عالم رمضان پروگرام کے ساتھ محمد سلیمان الہی نیر حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے ہمارا گناہوں سے سچی توبہ کیسے کریں۔ مہمانان گرامی جو ہمارے ساتھ ہیں ان میں وہ ہستی جو مستقل ہمارے ساتھ ہی ہیں، میری مراد جو ہے مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کو دل کی عطا سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً وسہلاً مرحبا، جزاکم اللہ خیر شیخ کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ جنہوں نے دوبارہ ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے اور اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آئے ہیں، میری مراد فضیلت الشیخ قاری سلیم اللہ مدری صاحب حفظہ اللہ تعالی، دل کی عطا سے جی آپ کو خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ اب باقاعدہ جی ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو میں حافظ علی عابد جو بچہ بڑا ہی خوبصورت اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اس سے ملتمس ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اس کا آغاز فرمائیں اور ہمارے دلوں کو سوز بخشیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون، وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ تھے جی ماشاءاللہ نئی کھلتی ہوئی قوم پر ماشاءاللہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے حافظ علی عابد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی صوت کو برکتوں سے نوازے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی۔ جو موضوع ہے، عنوان ہے گناہوں سے سچی توبہ کیسے کریں، تو سب سے پہلے میں فضیلت الشیخ قاری سلیم اللہ مدری صاحب حفظہ اللہ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر کوئی شخص بار بار گناہ کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اس کی توبہ قبول کر لیں گے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بہت شکریہ آپ کا حضرت شیخ مولانا سلیمان الہی نیر صاحب، اور القمر ٹی وی کا بھی میں پھر سے شکر گزار ہوں، انہوں نے موقع دیا۔ اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ زمر میں 24واں پارہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ ہے کہ جب بھی کسی بندے سے اپنی جان پر ظلم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب پیغمبر اعلان کیجئے، ان کو کہیے کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کلمات بولے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کہ تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. کیا بات. یہاں پر ایک اور چیز ہے. ایک ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر توبہ مطلب کہ معافی کی امید سے، یہ درست نہیں ہے. یہ قابل غور ہے. بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے وہ پٹری سے اتر گیا، اور اگر بار بار بھی اترا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرتے ہیں. اس میں ایک حدیث نقل کروں گا. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر اپنے متحدوں میں سے کوئی غلطی کرے تو کتنی بار معاف کیا جائے؟ متعدد مرتبہ، غالباً کچھ 70 مرتبہ کا کلمہ جو ہے نا اس میں میرا خیال آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو بہت بالا تر ہے. اور اس میں ایک چیز حدیث مبارکہ میں آئی ہے صحیح البخاری میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے رب اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فقال اللہ تعالی علم عبدی ان لہ ربا. ٹھیک ہے کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے جواب میں، تو پھر اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے اندر، یا وہ خطاب کرتے ہیں کیا میرے ملائکہ دیکھو یہ بندہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک اللہ ہے، بخشن ہار ہے، یغفر الذنب، جو کہ گناہ کو بخشتا ہے. اس لیے اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. بہرحال جو نقطہ ایک ذکر کیا گیا ہے کہ جان بوجھ کر پھر بھی وہ معاف کرنے والا ہے، اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا، تو وہ تو قادر ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وصیت کی، کہا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قدر کی رات اگر تم پالو نا تو اس میں آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ چیز بھی عفو کا جو لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ یعنی مبالغے کا ہے نا جی، کہ مطلب اتنا زیادہ معاف کرنے والا کہ کوئی کبھی بھی جب بھی کوئی چاہے، جتنی بار بھی کوئی چاہے اس کی طرف آ جائے تو وہ اللہ تو انتظار کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو 100 بندہ قتل کرنے والا شخص تھا، اس کی 100 کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ہے معافی فرما دی، اور اس کو باقی احباب جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی اس کی نیت کیا ہے. جی انما الاعمال، نیت تو وہ تو میں بتا رہا ہوں، اگر اس کے توبہ کا عمل تھا تو اس سے پہلے تو اس کی نیت اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے، اس میں کس قدر پکی توبہ. جی اس میں یہ ہے کہ توبۃ نصوحا، قرآن مجید نے بھی کہا نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آگے اس کا پھر صلہ اللہ نے بتایا نا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، گناہ بھی مٹ جائیں، معافی بھی ہو جاتی ہے، جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے. تو توبہ ہو پکی ٹھکی دل سے، بندہ واقعی کہہ گیا اے میرے پروردگار رب کریم میرے سے غلطی ہو گئی، میں آ گیا ہوں، جتنی بار بھی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم. اچھا شیخ ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب، سلیم اللہ مدنی صاحب نے اس کے جواب میں بڑی خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو فرمائی ہے. اس میں ایک انہوں نے جو ایک بات کہی ہے اس میں میری طرف سے میرے ایک دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، کہنا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، ویسے بار بار تو دیکھیں جی معافی کی نیت سے گناہ نہ کرے، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ہوتا تو ہے ہی نا کہ وہ مجھے معاف بھی کر دے گا. ذرا اس کو یہ تو علم ہوتا ہی کہ معاف کرنے والا بھی موجود ہے، چاہے وہ 100 بار بھی گناہ کرے گا. جب بھی گناہ کرتا ہے بندہ جان بوجھ کر بھی فار ایگزامپل کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے، چاہے زبان سے کہے نہ کہے کہ یار میں پھر بھی اللہ سے معافی مانگوں گا تو مجھے معاف کر دے گا. تو اس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل یا رسول اللہ کی ذات گرامی سے کوئی بات ملتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، الخبر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بات ہماری آج کا جو موضوع چل رہا ہے توبہ کا، جی بالکل. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں. جو توبہ لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، واپس پلٹ آنا. جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، بالکل، تو یہ توبہ ہے. یہ توبہ. اور ایک بار انسان سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیا. اب انسان ہے
شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے بالکل کہ دوبارہ اس کو بلا دیتا ہے، دوبارہ اس سے غلطی کروا دیتا ہے، دوبارہ جب غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ یہ توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ 1000 بار بھی اس سے غلطی ہو اور 1000 بار بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ 1000 بار اس کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ایک شخص جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہے، جی جی ایک شخص سے گناہ غلطی سے سرزد ہو گیا ہے، بالکل تو دیکھیں گناہ تو گناہ ہی ہے، چاہے کوئی انسان جان بوجھ کے کرے چاہے غلطی سے کرے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص زہر کھا لیتا ہے، جی جی بالکل اگر جان بوجھ کر کھائے گا تو پھر بھی وہ اثر ہوگا، اگر وہ غلطی سے کھا لے گا تب بھی اس کا وہی اثر ہوگا۔ تو ایسی گناہ ہے، گناہ کے اثرات وہی ہیں، تو جب اثرات وہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ بھی وہی ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر بھی گناہ کرتا ہے تو انشاءاللہ جب وہ پکی سچی توبہ کرتا ہے، وہ جس طرح شیخ نے بھی کہا کہ توبۃ نصوحہ، اللہ تعالیٰ کا یہی قرآن میں حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، پکی سچی توبہ کریں۔ تو توبہ تو نصوح کر لیتا ہے، اس ارادے سے توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب ارادے تو ٹوٹ جاتے ہیں انسان کے، بالکل پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا اس سے، یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے نا، ہاں جی کہ انسان کو اللہ کا پھر بھی ڈر موجود ہے۔ لیکن ایک بات علماء کہتے ہیں کہ توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا؟ میں جہاں تک سمجھاؤں نا اس بات کو، یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کری جا رہا ہے اور اس کو یہ اچھا جی میں توبہ کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اب اس کو تو نہیں پتا نا کہ اس کو توبہ کی مہلت ملنی کہ نہیں ملنی، یہ تو اللہ جانتا ہے اس کی وقت اس کے پاس کتنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہی کہا نا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت آ جاتی ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، پھر وہ کہے جی اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ وہ تو ظاہر بات جب نظر طاری ہو جائے گی تو اللہ نے فرعون کو نہیں بخشا۔ جی انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جب غلطی ہو گئی، جہالت نادانی ہوگی، فوراً توبہ کر لی۔ جیسے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت اس میں یہ بات فرمائی کہ شیطان تو پھر ساتھ ہی ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ اچھا بعض بار شیطان ساتھ ہوتا ہے، بعض بار فی صدور الناس بھی تو ہے نا، کہ بندہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے مگر دوبارہ وہی بندے اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ بندے اس کو کہتے ہیں، آخر انسان کے دل میں لالچ تو ہوتا ہی ہے نا، وہ پھر کہتا ہے چل یار اس کو ذریعہ آفر آ جائے تو بڑی مشکل ہے کوئی انسان چھوڑ دے، وہ پھر وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ توبہ کا مراحل تو ہے نا، لیکن بات بندے نہیں چھوڑ دے، شیطان ساتھ چلتا ہے۔ بالکل علامہ صاحب، گناہوں کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب معاشرہ بھی ہے۔ معاشرہ بھی ہے، جس طرح شیخ نے وہ حدیث بیان کی ہے 100 افراد کے قاتل والی، بالکل۔ اب اس کی جو توبہ کا جو واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے، اس میں جس عالم نے اس کو توبہ کا مشورہ دیا، توبہ کا طریقہ بتایا، اس عالم نے اس کو یہ بھی بتایا کہ جس بستی کے اندر تم رہ رہے ہو نا، وہ آپ والی بات کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ آپ والی بات کہ وہ معاشرہ جو ہے نا اس کے اندر گناہ گار لوگ ہیں، بالکل، اور ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جب یہ ہوا چلتی ہے یعنی تو ہر صدور الناس لوگ موجود ہیں کہ سینہ میں شیطان ہے۔ جی بالکل، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس وقت تک تم توبہ پر قائم نہیں رہ سکتے، ہاں جی، جب تک تم اس معاشرے کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ویسے میرے خیال سنت بھی ہے رسول اللہ کی کہ ہجرت بندہ کر جائے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ ہجرت ہی ہے نا کہ اگر بستی تمہارے بارے میں نہیں، ہجرت کر جاؤ، اگر کاروبار ایک بستی میں نہیں چلتا ادھر سے ہجرت کر جاؤ، آگے پھر اللہ تعالیٰ دروازے آگے کھولتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ یہ معاشرے کی نحوست سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس علاقے کو یا لوگوں کو چھوڑے۔ کئی بار ہوتا ہے نا مجلس ایسی بیٹھتا ہے انسان، دوست ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جو دوست اس کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، تو اب ایک شخص علاقے کو چھوڑتا ہے تو ایک شخص وہ دوستوں کو چھوڑ دے۔ اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کی مثال اسی لیے بیان کی ہے کہ بری صحبت کے اندر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو کم از کم کپڑے نہیں جلیں گے، جس طرح بٹی والے کے پاس بیٹھنے سے تو گندا دھواں تو آئے گا، ایسی آپ مشہور ہو جائیں گے یار انہوں دا یار ہے، بلکہ شیر ہار دے کول بندہ چنکا پہن ہزاراں، بالکل، یعنی وہ تو کپڑے جلنے، اور اگر آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اگر خوشبو وہ تحفہ نہ دے گا، چلو آپ مول خرید لو گے، مول نہ خریدو وہ تحفہ دے دے، تحفہ نہ دے دے، خوشبو کے ہولے تو آئیں گے نا، کسی خوشبو والے بندے کے پاس بیٹھو۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، علماء کی صحبت اختیار کرنا، متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی توبہ پر قائم رہنے کے لیے ایک بہت بڑا کارآمد چیز ہے، جو آج کل ہمارے ہاں صحبت کے معاملے میں نا بہت ہم بے احتیاطی برتتے ہیں۔ یاریاں
دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ جو غلط راستے پر چلتے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان دوستیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ دوستوں کی خاطر گناہ پہ گناہ کری جا رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ وہ سورہ زخرف کی آیت بھی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، 67 میرے خیال آیت ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ دوستیاں قیامت اللہ نے معیار مقرر کر دیا قرآن کے اندر کہ تمہاری محبت جو ہے جو متقین کے ساتھ ہونی ہے نا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور تم سرخرو ہو، اور قیامت والے دن بھی میرے ہاں سرخرو ہو۔ باقی جتنی محبت کی تم پینگے چڑھاتے ہو نا ایک دوسرے کے ساتھ، عاشق اور مشوق، ہاں جی، محب اور محبوبہ، سارے کے سارے اللہ نے فرمایا قیامت والے دن دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے دستوں کی گربان ہوں گے۔ 2 نمبر محبت ہے نا یہ ساری، 2 نمبر محبت اصل محبت ہے جو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں جی، اللہ کی اور ویسے بھی رسول کی حدیث المرء علی دین خلیلہ، یار انسان کا دین اس کا دوست کا دین پر ہوتا ہے۔ یہ کتنے بڑے جملے ہیں جی، کہ گویا کہ اگر کافر کے ساتھ ہی میری ایک مثال محبت ہے اور دوستی ہے تو میں کافر ہو ہی جاؤں گا، یعنی یہ غالب گمان نہ ہو جاؤ تو کم از کم میں مسلمان بھی نہیں رہوں گا۔ ہاں جی بالکل غالب گمان ہے جی۔ پھر ذریعے سے ساری عادات جو آتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے سچی توبہ کی اصل شرائط کیا ہے؟ محترم علامہ صاحب، سچی توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کا اعتراف اللہ کے سامنے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بے شک بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف اعتراف کرنا ہی کافی نہیں ہے، اللہ سے باقاعدہ توبہ کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا کے اندر یہ کہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اللہ سے وعدہ کرے تو توبہ۔ اور تیسرے نمبر پر جو میں نے بات کی کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس کی جگہ پر نیکی کرنا، یعنی یہ سچی توبہ کی شرائط جی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب غلطی ہو جائے تو پھر اس کے بعد نیکی کرو، وہ جو نیکی ہے وہ تمحوها، وہ اس گناہ کو مٹا دے گی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے توبہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے خوبصورت ترین بات کہی ہے، اور اتنی بڑی زبردست آفر ہے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے۔ یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں میں توبہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ، یعنی ایمان شرط ہے، اور ایمان کے فوری بعد اس ایمان کے مطابق عمل کرنا شرط ہے، یعنی اس ایمان جیسا کردار بنانا شرط ہے، بالکل نیکی کرنا۔ اور اس کا رزلٹ کیا دیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ ایمان کا اظہار اتنا بڑا کامیابی کا ذریعہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی بدیوں کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ توبہ کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی انسان کو گمراہ کیے رکھا، اس کی برباد کر دی زندگی، لیکن اس نے ایک بار توبہ کی، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، اور وہ گناہ جو کیے تھے اس کے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ، تو یہ شیطان کے سر میں مٹی ڈالنے والی بات ہے توبہ۔ کیا بات ہے۔ اچھا شیخ سلیم اللہ مدنی صاحب یہ فرمائیے کہ صرف استغفار پڑھ لینا ہی توبہ ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ضروری ہے؟ اصل میں جو استغفار ہے نا جی، یہ اور چیز ہے، اور توبہ جو ہے یہ اور چیز ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ قرآن مجید نے بیان کیا سورہ ہود میں، اللہ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ 2 کلمات اللہ نے بولے ہیں، استغفار کا اور توبہ کا۔ استغفار میں یہ ہوتا ہے صرف کلمات منہ سے ادا کر لینا جو ہے نا، وہ تو پھر اللہ کے ذکر میں ایک چیز آ جاتی ہے، لیکن دل جو ہے اس میں بھی انما الاعمال بالنیات جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ استغفار جو ہے یہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے زبان سے، جی جی، کلمات کا بولنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، مختلف کلمات نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں جو بڑے جاندار ہیں، یہ ہے زبان سے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل سے بندہ نادم ہو جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت کا اظہار بھی توبہ ہے۔ تو اس لیے
دل اور زبان کو جو ہے نا وہ اب عمران مدنی صاحب جو آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے جی جی استغفار کریں، جی جی فار ایگزامپل کہ ایک بندہ توبہ کے لیے سے استغفار کرے یا اس کے معنی کے مفہوم کے اس کے وزن کو جانتا ہے، وہ استغفر اللہ کہتا ہے، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ استغفر اللہ کہنے کے بعد خالی استغفر اللہ نہیں کہنا، پھر میرے لیے پلٹ آنا ہے، یعنی توبہ کا معنی تو یہ ہے نا کہ پھر میری طرف لوٹ آئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک ہی ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ترغیب دلانا کہ خالی استغفار کر کے اٹھے نا بیٹھا رہی، وہ اس جگہ کو چھوڑ کے پھر میری طرف آ جائے۔ اسی دعا میں آگے یہ کلمات بھی ہیں، جی جی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا یہ ہے جو میں نے یہ پڑھی ہے نا، جی جی اس کا یہ ہے کہ پہلے تو استغفار یہ ہے کہ اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد مطالبہ کر رہے ہیں نا، جی جی توبو الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا واتوب الیہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ کریم جو میرے سے گناہ ہوا ہے یا میں جو کر چکا ہوں، میں آئندہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں لوٹوں گا، اور میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اب میں آپ کو کبھی جو ہے نا وہ پچھاڑی نہیں کروں گا یا اس طرح کے کلمات میں پھر پس پشت نہیں ڈالوں گا، پس پشت نہیں میں ڈالوں گا، میں اس عہد پہ قائم رہوں گا کہ میں دوبارہ یہ غلطی دہراؤں گا نہیں۔ شیخ ڈاکٹر ثناء اللہ مدنی صاحب آپ بھی، ثناء اللہ فاروق صاحب آپ بھی اس پر کچھ ہے روشنی ڈالیے، کچھ مدلل جو قرآن و حدیث کے اس کے اوپر کچھ اور دلائل اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جاری ہیں۔ دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ تو بہت زیادہ جگہوں پر یہ ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں توبہ و استغفار، جی جی اور بسا اوقات دو الگ الگ معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جی جی اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس غلط راستے پہ چل نکلا ہے چلنے کے لیے اس غلط راستے سے واپس آئے، بالکل، اور اسی واپسی کا نام توبہ ہے۔ جی جی اور پھر اللہ تعالیٰ سے انسان واپسی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہ کی جو معافی مانگتا ہے وہ استغفار ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ توبہ کس چیز کا نام ہے۔ جی جی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا رہے سفر کے اندر، جنگل بیابان کے اندر سفر ہے، اور تھک گیا، بھوک لگ گئی، جی جی سواری روکی اور اترا، اپنا ٹفن کھولا اور اس نے کھانا کھایا۔ اب کھانا کھاتا ہے انسان تو جسم بوجھل ہو جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی، لیٹ گیا، اب سو گیا۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تھوڑی دیر کے بعد تو اٹھ کے کیا دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہے، وہ جانور تھا اٹھا اور نکل گیا کس طرح۔ بالکل، اب یہ اٹھ کے ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ادھر، پورا جنگل چھان مارا اس نے، وہ ملا ہی نہیں۔ جتنی اس کی ایفرٹ تھی پوری کوشش اس نے کی کہ ڈھونڈو، جب بالکل مایوس ہو گیا، تھک کر کے بیٹھ گیا اور اپنی موت اس کو یقینی نظر آنے لگی کہ اب تو میرے پاس اتنا لمبا سفر ہے، میں پیدل جا نہیں سکتا، میں جتنی مرضی آوازیں لگاؤں، لوگوں کو بلاؤں، کسی تک میری آواز نہیں پہنچ سکتی۔ کھانا پینا جو تھا وہ سواری کے اندر ساتھ رہ گیا، میں بس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا۔ اپنی موت کو یقینی سمجھ کے اپنی آخری کوشش بھی کر کے نا تھک کر کے گر جاتا ہے۔ جب تھک کر کے کہیں گرتا ہے نا تو پھر نیند آ جاتی ہے، اس کو تھکا ہوتا ہے۔ اب جب تھک کر کے گر گیا، نیند آ گئی، تو اب جب دوبارہ آنکھ کھلی نا تو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی سواری اس کے پاس واپس آ چکی۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں نا توبہ، سواری غائب ہوئی، چلی گئی اس کے پاس سے، بالکل، تو اب وہ سواری واپس آ گئی ہے۔ واپس آ گئے، جب واپس آئی ہے، اس نے دیکھا سواری موجود ہے، ٹفن موجود ہے، کھانا ہر چیز مل گئی ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے، نعرہ مارتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ میں تیرا رب، دیکھنا منہ بھول ہی گیا کیا کہنا ہے، الٹے الفاظ بول رہا ہے۔ کہنا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، یہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی انتہا بیان کی ہے پر تو اتنی خوشی اس بندے کو ہو رہی ہے جب سواری لوٹ کے پلٹ کے اس کے پاس واپس آ گئی ہے، اس کو زندگی کی رمق نظر آ گئی ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ اس وقت خوشی ہوتی ہے کہ جب اس کا بھولا ہوا بندہ واپس آ جاتا ہے۔ اس بندے کی تو خوشی اللہ کے مقابلے کچھ ہے ہی نہیں، جتنا اللہ خوش ہوتا ہے کہ وہ بندہ جب بھولا ہوا واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو اصل میں واپس لوٹنے کو ہی توبہ کہتے ہیں، رجوع اللہ، اس کو رجوع بھی کہہ دیتے ہیں نا، رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ تو جب ہم اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں پھر لازمی بات ہے کہ وہ پرانے گناہ چھوڑ کے، غلطیاں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اچھا جی، شیخ سلیم اللہ مدنی صاحب کے لوگوں کا جس نے حق مارا ہو، حقوق العباد کا ڈاکہ،
جس نے ڈالا ہو کہ اس نے حقوق العباد ادا ہی نہ کی ہوں، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، تو کیا ایسے بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اس میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ جو حق ہے نا وہ دلایا جائے گا۔ بالکل اس حوالے سے آج کل اکثر یہی ہو رہا ہے، لوگوں کے حق کھائے جا رہے ہیں، بہنوں کے حق کھائے جا رہے ہیں، وراثتوں کے، ہاں جی، زبان کی چوٹیں کے آپس میں ظلم و زیادتی، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں، جبکہ مسلمان کی تعریف تو آپ نے یہ فرمائی نا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یعنی کہ گویا کہ زبان اور ہاتھ سے جس سے کہ دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس حدیث کے مطابق یہی جی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی جا رہی۔ تو اس لیے یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی کا حق مارنے سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اور بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کے ساتھ میں نے زیادتی کی، اس سے معافی مانگے، اس کو اس کا حق ادا کرے یا اس کو اس پر راضی کرے۔ جی اگر وہ بندہ نہیں ادا کر سکتا، ایک شخص ہے کسی سے پیسہ لے کر کھا چکا ہے، جیسے کاروبار کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی جان بوجھ کر جو ہے وہ مطلب کما رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حق مارے ہوتے ہیں، انہوں نے خود ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے حق مارے ہوتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑا مفتی ہے نا انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بندے کو بتاتا ہے کہ بھئی تو نے پیسہ کھایا ہے یا نہیں۔ میں نفس لوامہ جو ہاں بار بار بالکل منعقد کرتا ہے، بالکل نفس کی جو 3 قسمیں ہیں اس کے اندر یہ آتی ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ تو یہ ہم جیسے مرضی اصولوں کو پالش کر لیں جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، ترازو وہی ہے جس پر اللہ نے تولنا ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے اگر انسان اس قابل ہے کہ وہ ادا کرے تو وہ لازمی کرے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس بندے کو راضی کرے کہ بھائی میری مجبوری ہے، میں تو گر گیا ہوں، یہ ہو گئی میرے سے زیادتی، تو جس طرح بھی آپ راضی ہیں میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، تو اس کا التزام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صالح صاحب اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی کوئی اور دلائل؟ علامہ صاحب، حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا، ہاں جی، بہت ہی زیادہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسان حساس یعنی نازک ترین معاملہ ہے۔ بالکل، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کے سپرد کر دینا ہے جس کے اس نے حق مارے ہو۔ اب وہ بندہ چاہے اس کو معاف کرے، چاہے اس سے سزا دے کہ اس سے اپنا بدلہ لے لے، اور بدلہ بھی کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس غریب آدمی کون ہے؟ ماڑا بندہ، کمزور۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو ملا درہم له ولا دینار له، جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، اپنا مکان نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، تو وہی غریب سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وہ غریب نہیں ہے، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکاتیں، صدقات، خیرات، حج، عمرے لے کے آئے گا، اور پھر جب آئے گا اللہ کے سامنے تو ساتھ اس کے کچھ لوگ بھی آئیں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے حق کھائے ہوں گے، جن پر ظلم کیا ہوگا، جن پر زیادتیاں کی ہوں گے، حقوق العباد کا ڈاکو ہوگا یہ، اور وہ آ کے اللہ کے سامنے عرض کریں گے۔ کوئی کہے گا قد شتم ھذا، کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا قد ضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، کوئی کہے گا سفک دم ھذا، اس نے میرا خون بہایا تھا، کوئی کہے گا اکل مال ھذا، یہ میرا مال کھا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ اس کی ساری نیکیاں اٹھاؤ اور ان مظلوموں کو دینا شروع کرو۔ اللہ، اب نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور مظلوموں کو دی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم بھی باقی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ اب ان مظلوموں کے کیے ہوئے گناہ اٹھاؤ، اس صوفی صاحب، حاجی صاحب، طریحت علیہ، اس کی گردن پہ رکھو، اس کے سر پہ رکھو، ثم طریح فی النار، اپنی نیکیاں کی ہوئی گنوا کے لوگوں کو دے کے، جن کے حقوق مارے تھے، غصب کیے تھے، ان کو دے کے، اور لوگوں کے کیے ہوئے گناہ اپنے سر پہ اٹھا کے جہنم کے اندر جا رہا ہوگا۔ تو یہ حقوق حالانکہ نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات سب کچھ، لیکن اور فار ایگزامپل میرا ایک سوال ہے کہ اگر وہ موحد ہو، توحید اس کی ہے، اس نے اور کوئی شرک نہیں کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، کیا اس کے لیے کوئی بخشش کا آتا ہے؟ کوئی حدیث کے مجموعے سے ملتا ہے قرآن کے آیات سے کہ اس کے لیے کوئی بخشش کا راستہ بچ جائے گا کہ وہ پکا پکا جہنم میں تصلا نار حامیہ ہے؟ اس بات کو کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلے بات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا الدین، لیکن قرض اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ حقوق العباد کا معاملہ نا، تو مطلب اس کو بھی حقوق العباد معاف نہیں ہے، قرض اس کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف
کہ اگر کوئی شخص اتنا بڑا مجرم ہے، جی جی باغی ہے، کیا وہ توحید کی وجہ سے جہنم سے بچ جائے گا؟ تو اس میں دو باتیں ضرور مد نظر رہنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی مسلمان موحد جی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہوگا. بالکل وہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور پھر اس کو آب حیات سے غسل دے کے اس کو دوبارہ انسان جس طرح تب بنا کے جنتی کی شکل میں اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ جنت یہ دے گا. مواحد کی بات ہو رہی یہ معاہد کی بات. ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں جائے گا نا وہ مشرک ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. ٹھیک ہے جی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص موحد ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، جی جی تو خالق ہے نا، اس نے بڑے حقوق غصب کیے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا تھا، کیا بات، حقوق اللہ کی ادائیگی ایسی تھی کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کہتا ہے معاف کرنا ہے. معاف کر. تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے کہ جس شخص کے حق غصب کیے ہوں گے نا اس کو اپنی طرف سے اس کے حقوق کا بدلہ دے کر اس سے معافی لے کے اس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت کے اندر بھیج دیں گے. تو اصل بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں گے تو اللہ اپنے بندوں کو بھی راضی کر لیں گے. تو ہمیں اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہیے، اللہ کے بندوں کو بھی راضی رکھنا چاہیے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا چاہیے، حقوق العباد بھی. میں یہاں پر ایک اور جملہ مجھے یاد آ گیا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے سنائی دیتے جی حقوق العباد معاف نہیں ہونے، حقوق اللہ معاف ہو جانے ہیں. آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا، یہ ایک غلط جملہ جو ہمارے یہاں زبان زد عام ہو چکا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جانے ہیں، حقوق العباد نہیں ہونے. میں یہ کہتا ہوں نہ حقوق اللہ معاف ہونے ہیں نہ حقوق العباد معاف ہونے ہیں، دونوں کی اہمیت ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اب یہ اللہ کا حق ہے. اب ایک شخص یہ اللہ کا حق غصب کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیا وہ معاف مل جائے گی اس کو؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف ہی نہیں کریں گے، باقی جس کو چاہے معاف کر دیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے؟ حقوق اللہ کے اندر بھی آگے اقسام ہے، حقوق العباد کی بھی آگے اقسام ہے. تو مطلب ہے کہ ہم ایسے جملے بول کر حقوق اللہ کو نیچے کر دیں اور حقوق العباد کو اتنا اوپر لے جائے کہ سمجھا جائے بس حقوق. اب اس وجہ سے کئی لوگ کہتے ہیں اسی جی دل نہیں کسی نے دکھاندے، نماز پڑھیے نہ پڑھیے، میں روزے رکھوں نہ رکھوں، میں بس کسی کا دل نہیں دکھاتا. دیکھیں نا وہ یہ ہم نے جو تفریق پیدا کر لی ہے نا یہ غلط ہے. اسلام کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نماز بھی لازم ہے، یعنی اللہ کیا ان کا مطلب یہ ہوگا بھی آنے ٹنگا پھسا رہی باقی بار رہی. ہاں. تو بہرحال یہ سارا اسلام جو ہے. اچھا یہ بتائیے سلیمان وزیر صاحب کہ رمضان کے آخری عشرے میں کیا توبہ زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ویسے تو یہ ماہ غفران ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے جس مرضی روزے میں توبہ کی جائے پکی بات قبول ہو گئی. لیکن یہ جو مخصوص کر دیا جائے جی آخری عشرے میں زیادہ توبہ قبول ہوتی، کیا یہ ہے اس کا قرآن حدیث کو دلیل ملتی ہے؟ میں نے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی اس عشرے کی، رمضان المبارک کے اس عشرے کی اور پورے مہینے کی ایک اپنی ایک اکرام ہے، اس کا ایک عزت ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن بندے کے اپنے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے، یہ بھی کبھی کبھار جب یہ ٹوٹا ہوتا ہے نا جی، سمجھ لیں کہ وہ وقت قبولیت کا ہی ہوتا ہے، یہ گرا ہوتا ہے جب. لیکن یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے سہولت دے دی، اپنے بندوں کے اوپر اپنا کرم کر دیا، رحم فرما دیا، ایک موقع پیدا کر دیا. یہ وہ بات ہے جو پچھلے سوالات میں ماحول پیدا کرنے کی بات ہو رہی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ماحول پیدا کر دیا ہے، ساتھ یہ سیل لگا دی ہے کہ بھئی اس ماہ مقدس میں ان دنوں کے اندر جو ہے نا وہ میں نے آپ کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے. جی بہت ساری چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ عتقاء من النار، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر جو ہے لوگوں کو دوزخ سے آزادی دیتا ہے. وہ جیسے ہوتا نہیں تو مطلب ایک وقت ہوتا ہے جیلوں کے اندر صدر یا وزیر اعظم کی ایک وہ سفارش کے اوپر کہ جی یہ ان کو سزا تھی، ان کو جو ہے نا وہ مطلب معاف کر دی جائے، مرضی اللہ کی بھی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی چونکہ بیان کی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر اس میں رکھ دی گئی ہے.
لیلۃ القدر خاص رات ہے، راتوں کی سردار ہے، وہ اور کسی ماہ میں اور کسی مہینے میں نہیں ہے، اس کے اندر اس عشرے میں رکھ دی گئی ہے، تو پھر آخری عشرے کے اندر ہے، تو جی اس کا مطلب پھر آخری عشرے کی اہمیت کو زیادہ اسے بھی اجاگر ہوتی ہے، ہاں جی، لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ پھر اس کا بھی یہ بتلایا نا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس لیے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ صحیح۔ کیا ایسے کون سے گناہ ہیں جنہیں یعنی عام لوگ گناہ سمجھے ہی نہیں، ہم انسانوں میں اس کو گناہ سمجھا نہیں جاتا، ہم کو یار پھر کڑی گال ہے، پھر کیا ہوا؟ محترم علامہ صاحب، آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے نا، بڑے بڑے گناہ، ان کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ جی 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 بالکل۔ صغیرہ گناہوں کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ صغیرہ گناہ ہے کیا۔ یعنی میں اپنی یونیورسٹی کے اندر بھی پوچھتا ہوں بچوں سے کہ بھئی جب کوئی ٹاپک مثلا آتا ہے گناہ کے متعلق، تو گناہ کی 2 اقسام ہم پڑھتے ہیں اکثر، کہ ایک صغیرہ گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں جی صغیرہ گناہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جھوٹ۔ جھوٹ صغیرہ گناہ ہے؟ اب جی فلاں جھوٹ، اب جتنے وہ گناہ گنواتے ہیں نا صغیرہ سمجھ رہے سارے کبیرہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر گناہ اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ صغیرہ گناہوں کا تو تصور ہی ختم ہو گیا نا کہ یہ گناہ ہے، ان کو تو شاید لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کہ نیکی کا کام ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے لوگ ان کو صغیرہ سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ صغیرہ گناہ جو ہے کہ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں حدیث کے، جی فلاں چیز ہے، رمضان کا روزے رکھے معاف ہو گئے، یہ لیلۃ القدر کی، وہ اللہ اپنی مرضی سے چاہے گا، جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی بڑی خوبصورت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ اللہ کے اختیار میں معاف کر دے، لیکن کبیرہ نہیں وہ معاف کرے گا۔ اچھا سلیم اللہ مدری صاحب یہ بتائیے کہ اگر انسان گناہوں کی عادت میں مبتلا ہو جائے، گویا کہ وہ گناہ چھوڑ ہی نہیں پا رہا، تو اس کے نکلنے کا کوئی عملی طریقہ، یعنی گناہ کو چھوڑنے کے اسباب کیا ہیں؟ حدیث رسول سے اس کا ایک میں حوالہ کوٹ کروں گا کہ جب وہ 100 لوگوں کو اس شخص نے قاتل نے قتل کر دیا، تو اس کو پھر وہ عالم جو تھے جنہوں نے اس کو کہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، انہوں نے پھر اس کو یہ بھی نصیحت کی تھی کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، اس علاقے کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے بھی یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، کسی نے کوئی جگہ خریدنی ہو، مکان خریدنا ہو، تو جو ہے اللہ والے لوگ ہیں اکثر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھی مسجد کے آس پاس مکان ہمیں مل جائے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں نا ان کو مسجد کی قربت حاصل ہو جائے، وہ اچھے ہو جائیں۔ لیکن اس وقت تو سب سے بڑے اسباب میں سے سبب آپ کا اینڈرائڈ موبائل ہے، پوری کی پوری دنیا نگی اس کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسباب کو چھوڑنے میں سب سے بڑا سبب تو یہ کہ موبائل چھوڑ دیا جائے، بٹوں والا بندہ لے لے، کال سن لے، کال کر لے، یہ حوصلہ پیدا ہم کرنا اپنی چاہیے۔ مجبوریوں کو فوت کر دیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو زیادہ تر مجبوری ہے سب سے بڑی واٹس ایپ کی مجبوری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس پر گروپ ہیں، دینی گروپ ہے سر، لیکن ان واٹس ایپ گروپ کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ بنائیں گے تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ گروپ غلط بھی ایڈ کرتے ہیں، سارا کچھ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں نا جی یہ بالکل وہ مثال ہے المرء علی دین خلیلہ، یہ بھی ایک دوست ہی ہے نا، یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے۔ اس میں مطلب اس کو چھوڑنا چاہیے، اور ڈیجیٹل فون جو ہے نا وہ اس کا استعمال بندہ کر دے، لیکن یہ ضرورت بھی ہے بہت بڑی، اس کا درست استعمال بھی۔ تنہائی بھی چھوڑ دے، اس کو معلوم ہے کہ میری اب تنہائی جو ہے نا، تنہائی خلوت جو ہے نا وہ میری نیک ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ ظاہر بات ہے کہ اکثر کوشش کرے کہ وہ تنہائی میں رہے ہی نا۔ جی 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 بالکل بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اسباب ہی چھوڑنے ہیں نا، تو میں مختلف اسباب اس کے جو ہیں وہ ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو موبائل فون کا استعمال ہے نا، موبائل فون کے اوپر بڑے بڑے اچھے گروپس ہیں جو مطلب اس میں مثال کے طور پر آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر خام خواہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ویب سائٹس اوپن ہو جاتی ہیں، ان کو بھی بند کرنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں، اس کی انسان کو علم لینا چاہیے، ٹریننگ لینی چاہیے۔ کوڈ ایسے ہوتے ہیں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی اس پہ کمرشل چیز نہیں آ سکتی، اشتہار نہیں آ سکتا، اس میں بھی وہ میں کئی دوستوں سے بات کرتا رہتا ہوں، ہمیں تو اس کا اتنا زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے اگر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ایک میں نے سنا تھا کہ کسی خاص طبقے نے ایک انٹرنیٹ نکالا تھا، انٹرنیٹ انہوں نے اپنی طرف سے سہولت دی تھی کہ وہ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے تھے نا
ان کے موبائل فونز کے اوپر ایسی کوئی غلط قسم کی جو ہے نا وہ تصاویر آ نہیں سکتی تھی. کوئی انہوں نے کیا تھا کوئی سلسلہ ایسا؟ ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کلب ہے، ایک طرف جو ہے وہ کلب ہے جہاں آوارگی ہے اور انتہا درجے کی برائی، ایک طرف مسجد ہے آمنے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں غالب گمان نہیں ہے کہ بندہ اگر آمنے سامنے ہو تو کیسے بچ سکتا ہے؟ اس طرح موبائل ہے. محترم علامہ صاحب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں موبائل تو ایک مشین ہے. ہاں جی. تو اس کے استعمال کا جو معاملہ ہے وہ انسان کے اپنی بات پر موقوف ہے کہ یہ کس طرح استعمال کرتا ہے. جی. اصل میں ہمارے ہاں 2-3 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. ایک تو تربیت کی کمی ہے. جی. ہمیں تربیت ہی نہیں دی جاتی کہ ہم نے موبائل کیسے استعمال کرنا ہے، ہماری تنہائی کیسے پاک ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی بہت کمزوری ہے. آپ بات کر رہے تھے کہ توبہ جو ہے اس پہ قائم رہنے کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے یا گناہ چھوڑنے کے اسباب کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے بڑی چیز ایمان ہے. جب ایمان انسان کے دل کے اندر آتا ہے نا تو ایمان پھر گناہوں کو بھگا دیتا ہے. ایمان اور گناہ اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے. ایمان سیکھنے کے لیے بھی ایسے اہل علم کے پاس جائیں جو حقیقی طور پر ایمان کا معنی اور اس کی قیمت کو جانتے ہوں ایمان کے بارے. اور دوسرا اعمال صالحہ. انسان جتنا اعمال صالحہ کے اندر شوق سے آگے بڑھتا جاتا ہے نا اتنا گناہوں سے دور ہوتا ہے. شیخ ایمان ہوگا ہی نہیں تو اعمال صالح کہاں آئیں گے؟ سب سے پہلے تو ایمان شرط ہے نا. یہی تو پھر اس کے بعد فرض ہو گیا اس پر کہ ایمان ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن نیک اور صالح اعمال نہ کرے. ایمان اعمال صالحہ. دیکھیں ایک گناہ انسان کرتا ہے نا تو وہ دوسرا گناہ بھی راستہ کھول دیتا ہے تیسرے گناہ کا. ایسے جب نیک اعمال انسان کرتا ہے تو اعمال بھی آگے راستہ کھولتے ہیں نیک اعمال کا. اور جب نیک اعمال کا راستہ کھلتا ہے گناہوں کا دروازہ بند ہوتا ہے. پھر انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، پھر توبہ پہ قائم بھی رہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق، تقوی، پرہیزگاری یہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں آج کل تقوی کا نام تو ہم نے سنا ہوا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تقوی کس چیز کا نام ہے. نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہماری تو وہ کیفیت ہے. وہ کہتے ہیں ایک استاد تھے نا تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت اب ہم نے کافی پڑھ لیا ہے تو اب ہمیں اجازت دے دیں. تو پہلے ایسے تو نہیں ہوتا تھا کہ جیسے آج کل امتحانات ہوتے ہیں. پہلے تو وہ پریکٹیکل کوئی لے لیتے تھے، ٹھیک ہے امتحان کوئی. تو انہوں نے کہا جی آپ ہمیں سند دیں، اجازت دیں، ہم بھی آگے جا کے ہی پڑھائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا امتحان ہے تیاری کرو. انہوں نے کہا جی لے لیں امتحان جب مرضی. انہوں نے سب کو ایک ایک مرغی دے دی، چھری دے دی کہ جاؤ وہاں پر جا کے ذبح کرو جہاں پر تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا. اب سارے چلے گئے اور سب نے جا کے وہ ذبح کی. کسی نے دیوار کے پیچھے چھپ کے، کسی نے کہیں اور چھپ کے. تو ایک میرے جیسا فقیر آدمی تھا اس نے چھری بھی پکڑی اور وہ مرغی بھی پکڑی لے کے آ گیا اسی طرح زندہ ہی. تو استاد جی نے پوچھا ہاں بھائی تم نے کہاں ذبح کی ہے؟ جی وہ جی میں نے فلاں دیوار کے پیچھے تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. میں جی فلاں کمرے کے اندر چھپا تھا، میں فلاں جگہ پہ چھپا تھا. اس کو پوچھا فقیر آدمی کو ابھی تو نے کیوں ذبح کی؟ اور سارے مذاق اڑا رہے ہیں. لو جی انہوں کوئی خالی جگہ ہی لبھی. تو وہ کہتا جی میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے اللہ دیکھ رہا، اللہ میرے ساتھ تھا. جب انسان کو یہ تصور کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. عبادت کے اندر احسان کیا ہے؟ بالکل الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت میں بھی یہ چیز پیدا کرنی ہے اور ایسے ہی اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے جواب دے ہوں. میرے ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ حساب لینا ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بنتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو انسان کو نیکیوں کے اندر شوق بڑھتا ہے، جذبہ بڑھتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. میں اللہ کو منہ کون سا منہ دکھاؤں گا؟ وہ اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اللہ کے سامنے جانے کا تصور ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا جو تصور ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تصور ہی انسان کو برائیوں سے روک دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. بلکہ سورۃ الرحمن میں تو کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے. اچھا یہ ایک جنت تو سمجھاتی ہے، دوسری جنت کون سی ہے؟ جنتان سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین نے الگ الگ وہ سورۃ الرحمن کے اندر ہی آگے بیان کی ہوئی ہیں. تو وہ سورۃ الرحمن کا کسی دن انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اس میں جنت کے تذکرے کریں گے تو پھر وہ جنت بھی آ جائے گی. بلکہ ایک پروگرام میں کہوں گا ابھی آپ جنت کے موضوع پہ بھی کریں انشاءاللہ. بلکہ آپ نے بڑی اچھی یاد دلا دی. ناظرین آج کا جو ہے موضوع بڑا خوبصورت اور بہت اعلیٰ ترین تھا، جو ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے اور ہمارے اندر یہ جو ہے نا قوت بھی پیدا ہونی، استطاعت بھی ہونی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی بخشش جو ہے نا کروا سکیں اور ہر اس سبب کو چھوڑ دیں
جو گناہوں کا سبب ہے۔ مجھے اس پر موسیٰ علیہ السلام کی بستی کا واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب انہوں نے بارش کی دعا کی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ کی بستی میں ایک بندہ ہے، اگر وہ نکل جائے تو میں بارش دے دیتا ہوں۔ ہاں جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا، ورنہ نام اللہ نے نہیں بتایا تھا اس بندے کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہچان بھی نہیں کرائی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اور چل پڑے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارش عطا کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ نہ وہ بندہ نکلا، نہ کوئی بندے کی ہم نے شکل دیکھی، نہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے، تو اللہ کیسے یہ بارش؟ اللہ فرمایا موسیٰ اس بندے نے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کر لیا۔ یہ ہے الندم توبہ، وہ ایسا شرمسار ہو گیا کہ میں یار اس بستی سے اگر نکل جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارش عطا کر دی۔ اب موسیٰ پیغمبر اللہ سے پوچھے یا اللہ مجھے اس کا تعارف کروا دے، اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ میں اور میرا بندہ ہے، بس وہ مجھے علم ہے کہ کون ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی اجازت دیجیے، اپنے میزبان محمد سلیمان کو عالم رمضان پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔